یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ہر شام داتا دربار پر پھول اور تسبیحاں بیچا کرتی تھی۔ اس روز بھی وہ سامان سمیٹ رہی تھی اور گھر جانے کی تیاری میں تھی کہ اچانک ایک نوجوان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لڑکی گھبرا گئی مگر پھر ہمت کر کے بولی، دربار بند ہو چکا ہے، پھول کیوں چاہیے آپ کو؟ نوجوان نے سنجیدگی سے جواب دیا، میرے آنے کا وقت یہی ہے، میں اسی ٹائم حاضری دیتا ہوں۔ لڑکی کو یہ بات بہت عجیب لگی کیونکہ وہ اس نوجوان کو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ جلد بجلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مزید سوال نہ کیے۔ نوجوان نے پھولوں کے پیسے دینے کی کوشش کی مگر لڑکی نے لینے سے انکار کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ راستے میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اچانک لڑکی کو محسوس ہوا کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ تبھی ایک گہری اور عجیب سی آواز آئی، اپنا حجاب ٹھیک کرو۔ لڑکی کانپ گئی لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی، جلدی سے حجاب درست کیا اور تیزی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ لڑکی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ماں بہت پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ لڑکی کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سچ بتا دیا تو ماں اسے کام پر دوبارہ نہیں جانے دے گی۔ بس اتنا کہا، ماں آپ کہتی ہیں نا مغرب کے بعد گھر جلدی آ جایا کرو۔ اس رات لڑکی نے ایک عجیب خواب دیکھا، ایک دھندلا سا چہرہ، غصے بھری آنکھیں اور وہی آواز، دوبارہ کبھی اپنا حجاب نہ اتارنا۔ وہ ڈر کے مارے جاگ گئی۔ تبھی اذان کی آواز آئی۔ لڑکی نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ وضو کرنے چلے گئی۔ نماز کے دوران ایک میٹھی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے ماں سے پوچھا، کیا آپ کو بھی یہ خوشبو آ رہی ہے؟ ماں نے کہا، مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ صبح جب وہ داتا دربار پہنچی تو فضا کچھ عجیب تھی۔ جہاں ہمیشہ رش ہوتا تھا آج وہاں سناٹا تھا۔ پھر اچانک ایک دم بھیڑ ہو گئی۔ اتنے گاہک آئے کہ سارا کا سارا سامان چند منٹوں میں بک گیا۔ تبھی وہی نوجوان پھر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیا کچھ پھول مل سکتے ہیں؟ لڑکی نے کہا، آج تو سب سامان بک چکا ہے۔ نوجوان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ذرا دیکھ لو، شاید میرے لیے کچھ بچا ہو۔ لڑکی نے حیرت سے خالی جگہ کی طرف دیکھا جہاں اس کا سامان بکا تھا، لیکن جیسے ہی دیکھا وہاں اس کا سارا سامان پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، اب تو مجھے پھول دو گی نا؟ لڑکی نے خاموشی سے پھول نکالے اور اسے دے دیے۔ جانے سے پہلے اس نوجوان نے ایک اور بات کہی، فکر نہ کرو اور وہی کرو جو تمہاری ماں تم سے کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لڑکی خاموش کھڑی رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیسا شخص ہے؟ اس نے اتنی باتیں کیسے جان لی؟ پھر وہ اپنا سامان اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر صرف ایک ہی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی، زعفران جن، زعفران جن۔ جب بھی نام لو کی مدد ملے۔ ایک عجیب سا خوف اس پر چھا گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، آخر یہ زعفران جن کون ہے؟ جیسے ہی وہ گھر پہنچی دیکھا کہ مہمان آ چکے تھے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا مہمان آ گئے ہیں، جلدی سے کپڑے بدل لو اور آ جاؤ۔ یہ خبر سن کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ کمرے میں جا کر جلدی سے کپڑے بدلے اور مہمانوں کے سامنے آئی۔ اس کی نظریں نیچے تھی۔ تبھی ایک عورت کی آواز آئی، بہت پیاری ہے۔ لڑکی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ عورت دوبارہ بولی، زعفران کیسی لگی تمہیں فاطمہ؟ زعفران یہ نام سن کر فاطمہ کو جھٹکا لگا۔ اس نے اوپر دیکھا اور سامنے وہی نوجوان بیٹھا تھا جو ہر شام دکان پر آتا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اچانک بولی، ماں یہ وہی لڑکا ہے؟ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ماں نے چونک کر پوچھا، فاطمہ یہ کون؟ فاطمہ کچھ نہ بول سکی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھا رہی تھی، یہ وہی ہو نہیں سکتا۔ تب زعفران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فاطمہ اب تو تم نے مجھے پہچان لیا۔ یہ سن کر فاطمہ وہ کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئی بولی، تم کون ہو؟ زعفران نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، میں وہی ہوں جو تمہارے ہر پکار پر تمہاری ساتھ ہوں گا، جیسا میں نے کہا تھا۔ جب بھی زعفران جن کو پکارو گی مدد ملے گی۔ فاطمہ کی سانسیں تیز ہو گئی، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عام بات نہیں تھی۔ ماں اور باقی گھر والے کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن فاطمہ جان چکی تھی یہ انسان نہیں تھا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ عام رشتہ ہے، مگر فاطمہ کی حالت دیکھ کر ماں نے آہستہ سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ فاطمہ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا لیکن الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس کی نظریں زعفران پر جمی ہوئی تھی جو اب بھی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکے کی ماں فوراً بولی، بیٹا کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ کیا تمہیں کسی اور سے محبت؟ فاطمہ گھبرا گئی اور فوراً سر ہلایا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے تو پھر آج ہی نکاح کی تاریخ پکی کرتے ہیں، ہمیں جلدی شادی کرنی ہے، ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، تم اور ہم اس کی شادی کے خواہش مند ہیں۔
ماں بھی مسکرائی، میری بیٹی بھی سب سے بڑی ہے۔ میں بہت دنوں سے اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر فاطمہ کے ذہن میں اب بھی وہی آوازیں گونج رہی تھی، زعفران جی۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ عام نہیں، مگر حقیقت کیا تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی الجھن تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے رب سے مدد مانگوں، مگر اس وقت گھر میں سب جاگ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ تہجد کے وقت دعا کرے گی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی وہ اسی کمرے میں گئی جہاں کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ ماں نے وہاں کچھ گھر کی غیر ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے چیزیں ہٹا کر تھوڑی جگہ بنائی تاکہ تہجد کی نماز پڑھ سکے۔ نماز پڑھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو۔ جب وہ قرآنی آیت پڑھتی کوئی اور بھی اس کے ساتھ دہرا رہا ہوتا۔ وہ ڈر گئی لیکن نماز نہ توڑی۔ دل کو عجیب سا سکون تھا کہ یہ جو کوئی ہستی ہے، نیک روح ہے، ورنہ نماز میں شریک نہ ہوتی۔ اس نے جلدی سے نماز مکمل کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ تبھی ایک ہلکی سی نرم سی آواز آئی، اپنی دعا کو لمبا کرو، اپنے لیے بہتری مانگو، تمہیں وہی ملے گا جو تم چاہو گی۔ اس آواز سے اسے عجیب سا سکون ملا، دل کو قرار آ گیا، ایسا لگا جیسے وہ یہ آواز ہمیشہ سنتی رہی ہو۔ اس نے اپنی دعا کو لمبا کر دیا، اپنے نصیب کے لیے بہتری مانگی، وہ سب کچھ مانگا جو دل سے چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب دعائیں قبول ہوں گی۔ تب اس نے ایک اور بات مانگی، اگر زعفران میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے چن لے۔ مگر زعفران کی آوازیں بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ حیران تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جیسے ہی پیچھے مڑی اس کی ہوش اڑ گئی۔ زعفران بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی، تم اس وقت یہاں؟ زعفران نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، میں تو صرف اندھیرے میں آتا ہوں، مجھے اندھیرا پسند ہے۔ اور حیران کیوں ہو؟ تمہیں تو ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنا ہے، میرا پورا گھر اندھیرے میں ہے، تم کیسے رہو گی وہاں؟ اس کے الفاظ عجیب اور پراسرار تھے۔ فاطمہ کچھ نہ سمجھ سکی، کانپتی ہوئی بولی، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تم یہاں کیسے آئے؟ دروازہ تو بند ہے باہر سے۔ زعفران نے آہ بھری اور بولا، جنہیں دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ہوتے ہیں خاص۔ فاطمہ ہکی بکی رہ سر ہلا کر بولی، نہیں یہ ممکن نہیں، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم جن ہو؟ نہیں، میں جن سے شادی نہیں کر سکتی۔ زعفران نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ابھی تمہیں سکون محسوس ہو رہا تھا، اب میں نے سچ بول دیا تو تم ڈر گئی۔ مجھ سے خوف مت کھاؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے آیا، مجھے تم پسند ہو، خاص طور پر تمہارا یہ حجاب جو ہمیشہ تمہارے سر پر رہتا ہے، میں اسے چاہتا ہوں۔ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ زعفران بولا، ہماری نسبت مقدر ہے، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا۔ فاطمہ گھبرا گئی اور کمرے سے باہر گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، راستے میں ماں سے ٹکرا گئی۔ ماں گھبرا گئی، کیا ہوا؟ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا، ماں زعفران کمرے میں ہے، زعفران اندر ہے۔ ماں نے حیرت سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ زعفران وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ماں وہ انسان نہیں ہے، وہ جن ہے، اس نے خود کہا ہے۔ یہ سنتے ہی ماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ فاطمہ کے منہ پہ دے مارا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ماں کا تھپڑ اب بھی فضاؤں میں گونج رہا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ ماں جو ہمیشہ اس سے محبت کرتی تھی آج اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ فاطمہ کا دل بوجھل ہو گیا، وہ سے ہٹ گئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مگر دل و دماغ میں ایک ہی سوال تھا، زعفران آخر چاہتا کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ اور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اور سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ماں نے اس کی ایک بات پر بھی یقین نہ کیا۔ وہ انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے سامنے چند روپے رکھ دیے۔ اس نے پیسے دیکھے اور جیسے ہی اوپر نظر اٹھائی، غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں تھا بلکہ زعفران تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تم ہو کون؟ یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ مجھے اپنا چہرہ کبھی مت دکھانا۔ مگر زعفران بس خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہو۔ سوچو ذرا، تمہاری ماں تمہاری شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہے، اور ہاں ایک اور بات یاد رکھو، انہیں کچھ بھی مت بتانا، ورنہ جیسے آج انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرے گی۔ میں ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دوں گا کہ وہ کچھ نہ جان سکے گی اور نہ ہی دیکھ سکے گی۔ زعفران کی آواز نرم تھی مگر اس کے الفاظ عجیب سے خوف میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فاطمہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم نے میری ماں ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زعفران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراہٹ سے کہا، تمہاری ماں صرف تمہاری ماں نہیں ہے، وہ میری بھی ماں ہے۔ اب تمہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا رشتہ پہلے سے طے تھا۔ تم انکار کرو یا قبول، کچھ فرق نہیں پڑتا، جتنی جلدی سمجھو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ فاطمہ کا جسم لرزانے لگا۔
دل چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر جیسے پیروں میں زنجیریں بندھی ہوں۔ تم جین ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زعفران نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ یاد ہے وہ آواز، جب بھی تمہیں ضرورت ہوگی میں آ جاؤں گا۔ وہی لہجہ، وہی الفاظ جو فاطمہ نے پہلی بار سنے تھے اب پھر سنائی دے رہے تھے۔ فاطمہ کو لگا جیسے اس کی دنیا پل بھر میں بدل گئی ہو۔ اس کے سامنے کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک ایسی ہستی تھی جو عقل و تصور سے ماورا تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ آخر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ زعفران نے جواب دیا، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بار کہوں؟ فاطمہ نے صاف کہا۔ تم جین ہو اور میں جانتی ہوں، پھر بھی تم اتنے پر یقین کیوں ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ آج یہ بات لکھ لو۔ زعفران نے گہری نظروں سے دیکھا۔ میرے غرور کو چیلنج مت کرو فاطمہ، ورنہ تمہیں خود کہنا پڑے گا کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے۔ زعفران کے الفاظ اسے چبھ رہے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلائی۔ جب میں نکاح کے لیے راضی نہیں تو ضد کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں ایک عام انسان ہوں اور صرف کسی عام انسان سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی زعفران غصے میں آ گیا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے صرف 2 منٹ لگے ہیں تمہیں یہاں سے لے جانے میں، پھر تم جو چاہو کرو، میں نہیں رکوں گا۔ تم میرے جہان میں جاؤ گی، میری بستی میں میرا راج ہے اور وہاں تم میرے ہاتھوں کی کٹھپتلی بن کے رہ جاؤ گی۔ فاطمہ کانپ اٹھی۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہاری بات مان لوں گی۔ زعفران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بے وقوف ہو، تم تو میری دنیا پہ راج کرتی ہو۔ محبت ہے مجھے تم سے، محبت سے تم مجھ سے کچھ بھی کروا سکتی ہو، مگر اگر ضد کی تو یاد رکھو میں تم سے زیادہ ضدی ہوں۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں اب ضد نہیں کروں گی، مگر مجھے کہیں مت لے جانا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے والد کا سایہ ہم پر سے اٹھ چکا ہے، میری ماں اکیلی ہے، خدا کے لیے یہ سب مت کرو۔ زعفران کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، مگر نکاح کرنا ہوگا، اور وہ نکاح تم مجھ سے ہی کرو گی۔ اگر تم نے کسی اور کا سوچا یا ماں سے ذکر کیا تو پھر میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ فاطمہ وہیں کانپتی رہ گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی، کیا کرے، کس سے مدد مانگے؟ کیا واقعی وہ اپنے رب کے آسرے میں آ جائے؟ اب بس ایک ہی سہارا تھا، اللہ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کسی سے مدد نہیں مانگے گی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف چل دی، مگر نہ جانے کیوں دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت باغ تھا جسے وہ اکثر دور سے دیکھا کرتی تھی، مگر آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر جائے۔ وہ باغ میں داخل ہوئی۔ وہاں کے پھول اتنے خوبصورت تھے کہ جیسے کسی اور دنیا سے ہو۔ وہ سوچنے لگی، یہ پھول میں نے پہلے کبھی کیوں نہیں دیکھے؟ یہاں تو کوئی مالی بھی نہیں، پھر یہ پھول کہاں سے آئے؟ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، کچھ دیر یہاں بیٹھ جاؤں کیونکہ ایسا سکون مجھے کہیں نہیں ملا۔ پھر اچانک ایک بڑا شخص آ کر سکون سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اتنی روشنی تھی کہ فاطمہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ حیران ہوئی، ایک عام انسان کے چہرے پر اتنا نور کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب شام ہو گئی۔ بوڑھے شخص نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹی تم کون ہو؟ تم اتنی حسین ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تم کسی باغ کی شہزادی ہو اور کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ لڑکی مسکرائی اور بولی، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید آپ کسی اور دنیا سے آئے ہیں۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، تم نے بالکل درست پہچانا ہے، تم میں وہ طاقت ہے جو دوسری دنیا سے آئے لوگوں کو پہچان سکتی ہے۔ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور یہاں اپنے بیٹے سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ لڑکی کے ہوش اڑ گئے۔ بوڑھا شخص بولا، میں جنات کا بادشاہ ہوں، اپنی بستی کا سردار ہوں۔ جب میں اپنی بستی کے لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تو تم تو انسانوں کی بستی سے ہو اور تم میرے بیٹے کی پسند ہو۔ مجھے معلوم ہے اس نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مگر اس نے یہ سب انجانے میں کیا ہے۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا ہے اور اب میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ بیٹی، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو مجھے اسے اپنی بستی سے نکالنا پڑے گا۔ ہماری بستی میں وہی رہ سکتا ہے جو لوگوں کو محبت دے، نہ کہ انہیں ڈرائے دھمکائے۔ جو ایسا کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بیٹی بتاؤ، کیا تم میرے بیٹے کو معاف کرو گی؟ سمجھو جیسے تمہارا باپ تم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ بوڑھے کے الفاظ نے فاطمہ کی نظروں میں آنسو بھر دیے۔ جنات کے بادشاہ نے کہا، اگر تم نکاح پر راضی ہو جاؤ تو ہماری بستی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی بستی میں ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے کیونکہ ہم پر ایک لعنت ہے اور صرف ایک انسان ہی ہمیں اس لعنت سے نجات دلا سکتا ہے۔ بیٹی، اگر کسی انسان کا نکاح کسی جن سے ہو جائے تو ہماری بستی آزاد ہو سکتی ہے۔ کیا تم میرے بیٹے سے نکاح کرو گی؟ کیا تم ہمیں اس لعنت سے نجات دلواؤ گی؟ لڑکی سن کر حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ بوڑھے نے نرمی سے کہا، اللہ نے تمہیں وہ طاقت دی ہے جس سے تم اس ذمہ داری کو نبھا سکتی ہو۔ کیا تمہیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم کسی کی مدد
मदद कर सको। ये तुम्हारे लिए भी भला होगा और हमारे लिए भी। हमें तुम्हारी जरूरत है और मुझे यकीन है कि तुम हमारी मदद जरूर करोगी। बताओ बेटी, क्या तुम तैयार हो? बूढ़े की बातों ने फातिमा के दिल पर असर किया। वो हैरान थी कि क्यों इस पर तरस खा रही थी और बगैर सोचे समझे इसके मुंह से निकल गया, जी मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। जैसे ही इसने ये कहा, इसे लगा जैसे वो किसी ख्वाब में हो। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। लगा जैसे किसी ने इससे ये बात कहने पर मजबूर किया हो। अचानक किसकी आंखें बंद होगी और जब आंखें खुली तो वो बूढ़ा शख्स गायब हो चुका था। इसने इर्द गिर्द देखा तो वो खूबसूरत बाग भी गायब था। वो जगह अब वीरान लग रही। तब एक औरत करीब आई और बोली, बेटी तुम कौन हो? तुम यहाँ कचरे के ढेर पर क्यों बैठी हो? लड़की ने हैरत से इसे देखा। कचरे का ढेर? इसने खुद से सवाल किया। तो अभी तो ये एक खूबसूरत बाग था, मगर जब दोबारा इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो जगह वाकई कचरे का ढेर। अब इसे वो बदबू भी महसूस होने लगी जो पहले नहीं थी। वो डर गई और जल्दी से उठकर कपड़े झाड़ने लगी। इसे महसूस होने लगा कि वो यहाँ क्यों बैठी रही। वो दौड़ती हुई घर पहुंची और सीधा वॉशरूम में घुस गई। इसकी माँ पीछे पीछे आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोली, फातिमा क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम तो कभी ऐसा नहीं करती। जैसे ही आई हो वॉशरूम में बंद हो गई हो। क्या हुआ है? वॉशरूम में बैठकर क्यों रो रही हो? लड़की वॉशरूम में बैठकर रो रही थी। बुलंद आवाज में बोली, कुछ भी ठीक नहीं माँ, मुझे लग रहा है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। सब कुछ किसी डरावने ख्वाब की तरह लग रहा है। माँ घबरा गई। फातिमा बाहर आओ, मुझे सब कुछ बताओ। फातिमा बाहर आई, माँ को सारी बातें बता दी। माँ कांपती हुई बैठ गई। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? फातिमा ने कहा, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है हमें किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए। माँ बोली, चलो दाता दरबार चलते हैं, वहाँ किसी मलंग से पूछेंगे। मगर फातिमा ने फौरन इनकार कर, नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर अब वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। माँ ने कहा, बेटी वो सब अल्लाह वाले थे, इबादत गुजार और नेक लोग। फातिमा ने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना चाहती हूँ। अगर इसने मुझे मदद देनी है तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ? माँ ने गहरी सांस ली। तो फिर तुम क्या चाहती हो? फातिमा बोली, माँ किसी मौलवी के पास चलते हैं जो हमें कोई वजीफा या कुरानी आयत बताए ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। माँ मान गई। ठीक है, करीबी मस्जिद के मौलवी के साहब के पास चलते हैं। अगली सुबह फातिमा और इसकी माँ करीबी मस्जिद के मौलवी साहब के पास गई। इन्हें उम्मीद थी कि इनके मसले का कोई हल निकल आएगा, मगर क्या इनका मसला कभी हल हो पाएगा? जब फातिमा ने मौलवी साहब को सब कुछ बताया तो वह हैरान रह गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद इन्होंने कहा, जुमेरात मेरे पास आना, फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। फातिमा ने घर आकर माँ को बताया कि वो कुछ दिन काम पर नहीं जाएगी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, शायद तुम थक गई हो, कुछ दिन आराम कर लो, इसलिए तुम ये सब कुछ महसूस कर रही हो। फातिमा ने भी सोचा कि शायद यही वजह है, इसीलिए उसने चंद दिन घर पर रहने का फैसला किया। ना वो कहीं गई, ना माँ ने उसे जाने दिया। आखिरकार जुमेरात की रात आ गई। फातिमा अपनी माँ के साथ दोबारा करीबी मस्जिद के मौलवी साहिब के पास गई। मौलवी साहिब ने संजीदा अंदाज में कहा, मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। फिर गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम कभी किसी दरबार पर गई हो? फातिमा ने सर हिलाकर कहा, जी हाँ, मैं दरबार के बाहर फूल और तस्बीह बेचती हूँ। मौलवी साहिब ने गहरी सांस ली और कहा, बस यही वजह है। एक जिन तुमसे मोहब्बत कर बैठा है, वो तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो चुका है, इसलिए वो हर वक्त तुम्हारे आसपास रहता है। इसने तुम पर काबू पाने की भी कोशिश की है। क्या कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारे कंधे भारी हो जाते हैं, सर में दर्द है या सांस लेने में दुश्वारी होती है? फातिमा हैरत से चौंकी और सर हिलाकर बोली, जी अक्सर ऐसा होता है, खास तौर पर मैं जब दरबार से वापस आती हूँ तो। मौलवी साहिब ने सर झुका लिया और कहा, फिर वो यकीनन तुम्हारे साथ ही आता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, जिसे तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। फातिमा ने बिला झिझक हाँ कर दी। मौलवी साहिब ने सूरज जिन का वजीफा बताया जो तहज्जुद के वक्त पढ़ा जाता था। तहज्जुद के वक्त एक अजीब सा ख्वाब महसूस होता, जैसे कोई इसके साथ इबादत कर रहा हो, मगर इसने हिम्मत ना हारी और किसी न किसी तरह इस 7 दिन के वजीफे को मुकम्मल कर लिया। 7वें दिन जब इसने ये अमल मुकम्मल किया तो इसे महसूस हुआ जैसे इसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। एक अजीब सा सुकून दिल में उतर आया, जैसे किसी ने इसका दर्द छीन लिया हो। वो फौरन मौलवी साहिब के पास गई और कहा, मौलवी साहिब, मैंने 7 दिन का वजीफा मुकम्मल कर लिया। मौलवी साहिब मुस्कुराए और बोले, अब 7 दिन तक सूरत रहमान पढ़ो, एक गिलास पानी साथ रखो। जब सूरत मुकम्मल हो जाए तो मोहब्बत से अल्लाह कहकर वो पानी पी लो, इंशाल्लाह तुम पर कोई असर नहीं होगा। फातिमा ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वो सोई तो ख्वाब में उसने ज़ाफ़रान जिन को देखा। वो नरमी से बोला, काश तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में आ जाती, लेकिन खैर, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे आस पास होऊंगा। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन फिक्र न करो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। फातिमा ख्वाब में सो गई। ज़ाफ़रान बोला, तुम्हारी पाकीज़गी तुम्हारा पर्दा
تمہاری عبادت، یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں تم سے محبت کر بیٹھا، تمہارے جسم سے نہیں روح سے محبت کی ہے، اس لیے تمہیں آسانی سے چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگر کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو مجھے محبت سے یاد کرنا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، روم کی کھڑکی کے پاس جاؤ، ایک خوبصورت ہار رکھا ہے، اگر تم چاہو کہ میں تمہارے پاس آؤں تو وہ ہار اپنے گلے میں پہن لینا، اور جب بھی تم مجھے یاد کرو گی تو اس ہار کو ہاتھ میں لے لینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ فاطمہ ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی، اس نے فوراً ماں کو جگایا اور سارا خواب سنا دیا۔ ماں حیرت میں ڈوب گئی اور بولی، چلو مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ جب وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب کچھ غور سے سنا اور سنجیدگی سے جواب دیا، وہ بری روح نہیں تھی بلکہ ایک نیک جن تھا، اس لیے اس نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا بلکہ تمہیں مدد کا راستہ بھی دکھایا۔ اگر کبھی تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہو تو اسے یاد کر سکتی ہو، وہ ضرور مدد کو آئے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا اور اس کا رشتہ نیک اور ہدایت کے راستے پر ہو تو ہر جمعرات کی رات اسی اسٹور روم میں بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت کیا کرو، اس سے نہ صرف تمہیں مدد ملے گی بلکہ اسے بھی سکون اور رہنمائی ملے گی۔ اب فاطمہ کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ کوئی برا خواب نہیں تھا بلکہ ایک سچ تھا، اور اب اسے اپنے رب کی رحمت اور اپنی عبادت پر پورا بھروسہ تھا۔